رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ شعبان کے بعد اور شوال سے قبل آتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں رک جانا، برداشت کرنا یا ترک کر دینا۔ یہ ایک فرض عبادت ہے جس میں مسلمانوں کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روک کر رکھنا ہوتا ہے۔ اسی برداشت کا نام روزہ ہے۔ روزہ دراصل صبر ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور پرہیزگاری روزے کے بنیادی مقاصد ہیں۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس بابرکت مہینے میں نازل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس ماہ کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کی نسبت خود اپنی طرف فرمائی ہے۔ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں جلانا ہوتا تو میں کبھی بھی رمضان کا مہینہ نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے اس کو پیدا کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ حاصل کیا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اسی ایک واقعے سے رمضان کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ اسی طرح سرکش جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ یہ نیکی کا وقت ہے، اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور گناہوں سے باز آ جا کہ یہ گناہوں سے توبہ اور ان کو چھوڑنے کا وقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے اور یہ آزاد کرنا صرف شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ رمضان شریف کی ہر رات میں ہی ہوتا ہے۔ روزہ وہ اہم فریضہ ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن از خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابن آدم کا ہر عمل اپنے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں جس طرح چاہوں گا دوں گا۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس ماہ سے خاص تعلق ہے، اس لیے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی 5 چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کی امت کو نہیں کی گئیں۔ پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی شام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور جن بندوں پر رحمت کی نظر فرمائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ دوسری یہ کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ان بندوں کے لیے صبح و شام مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا کہ عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے آزاد ہو کر میری کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ روزہ رکھ کر انسان عمل و حرکت اور تجارت و زیارت اور ہر کام احسن طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ روزے کا ثواب بھی ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے، اور روزے دار سے بے تکلف یہ عبادت خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے۔ جو رمضان کی ان تمام فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
مسلمانوں کو عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اور کوئی لمحہ بیکار و ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی قربت اور اخروی کامیابی و نجات کا ذریعہ ہے۔